اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ناز صداقت، فخر رفاقت، سیدنا صدیق معظم، جان سخاوت، روح مروت، سیدنا صدیق معظم سب سے مکرم، سب سے مفضل، بعد رسول مخلوق میں افضل، دال ہے اس پر قول نبوت سیدنا صدیق معظم۔ جناب صدر اور ارباب علم و دانش، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والے سب ہی بہت ساری صفات سے متصف ہیں، اور انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی جنہیں اصدق الصادقین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ بلا فصل، خلیفہ برحق، محبوب حبیب خدا، عاشق ذات مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا، نائب رسول خدا، افضل البشر بعد الانبیاء کے تاج سے نوازا گیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے تقریباً 2.5 سال بعد دنیا میں رونق فروز ہوئے، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت غیب سے آواز آئی، یا آمد اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ جناب صدر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 6 یا 7 پشت میں ہمارے آقا علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان 10 افراد میں سے تھے کہ جنہیں جاہلیت و اسلام میں عز و شرف سے نوازا گیا، اور اسی شخصیت نے دور جاہلیت میں اپنی ذات پر شراب کو حرام قرار دیا تھا، اور آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا، اور جب ظلمت کدہ عالم میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ فروزہ ہوا، تو مردوں میں سب سے پہلے جو پروانہ وار سو جان سے قربان ہوا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جس نے بارگاہ جمال میں نذرانہ قلب پیش کرنے سے گریز نہ فرمایا، اور جس نے نگاہ ناز کا اشارہ پاتے ہی بلا تحمل اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور وہ صدیق ہی تو تھے جو غار میں ساتھ تھے، تو بدر و احد و خندق میں ساتھ، جو حنین میں ساتھ تھے، تو سفر و حضر میں ساتھ، جو زندگی میں ساتھ تھے تو قبر میں بھی ساتھ، خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، جہاں آقا دکھائی دیں وہی صدیق اکبر ہیں۔ جناب صدر، تاجدار صداقت ایسی ہستی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی رسول کے منصب عظیم پر فائز ہیں، کائنات میں یہ شرف کسی کو نہ ملا، اور جن کی ذات والا صفات کو وصال مصطفیٰ کے بعد افضل البشر تسلیم کیا گیا، اور جس ذات کو ہمارے خدا نے اصدق الصادقین سید المتقین کے انعامات سے نوازا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جیسا کوئی پیر نہیں، اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ خدا و حبیب خدا سے بے انتہا عشق و محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کبھی اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن يَكُونَ ابْنَتِ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز بلند کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی اپنا مال و جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ اپنے کریم نبی کے قدموں پر قربان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، کیا پیش کروں آقا،
کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جناب صدر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ خلاق عالم نے حبیب محبوب خدا کے بارے میں قرآن میں متعدد مقامات پر کلام فرمایا ہے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اپنے محبوب کے ساتھ تھے تو رب فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو قلندر لاہوری نے کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ والسلام۔